کے قیام یا ان گشتی دستوں کے قیام کا ایک مقصد یہ تھا کہ وہ قبائل، وہ دشمنان اسلام یا مسلمانوں کے مخالف قبائل یا قریش مکہ جو مسلمانوں کے اوپر حملے کے خواب دیکھ رہے تھے، یلغار کے خواب دیکھ رہے تھے، حملے کے خواب دیکھ رہے تھے، جب ان قبائل نے دیکھا کہ اب مسلمانوں کے ہاتھوں میں تلوار ہے، نیزے ہیں اور چوکس کڑے ہیں، راستوں پر گشت کر رہے تھے، تو یہ ارد گرد کے قبائل یا مدینے کے اندر دشمنان اسلام مرعوب ہو گئے، ان کے حوصلے دن بدن پست ہوتے گئے، کیونکہ ان اسلحہ کا بھی ایک اثر ہوتا ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ انہی گشتی دستوں میں جب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے ہاتھوں میں تلوار اٹھائی، نیزے پکڑے، تو اس کی وجہ سے دشمنان اسلام کو بھی اور قریش مکہ کو بھی اس بات کا اندازہ ہو گیا اور یہ بات یقینی ہو گئی کہ اب مسلمانوں کی روش تبدیل ہو گئی ہے۔ پہلے اگر وہ صرف مبلغین تھے یا خالی ہاتھ گھومتے پھرتے تھے، آج ان کے ہاتھوں میں نیزے ہیں، تلوار ہے، لہذا اب وہ خالی ہاتھ نہ رہے جن کے اوپر کوئی حملے کے خواب دیکھ سکتا تھا۔ اسی طرح اس کے نتیجے میں اب دعوت و تبلیغ یا دعوت اللہ کی بجائے اب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر پر عمل ہونے لگا۔ اب اگر کوئی ریاست کے خلاف یا اسلام کے خلاف یا رسول اللہ کے خلاف یا صحابہ کرام کے خلاف یا شعائر اسلام کے خلاف کوئی بھی زبان چلاتا، کوئی بھی حرکت کرتا، قابل اعتراض تو باقاعدہ اس کی گرفت ہوتی تھی۔ اب طاقت کے زور پہ اب ریاست کے احکامات نافذ ہونے لگے، تو اس کا ایک نتیجہ یہ ہو گیا کہ قبائل عرب کو اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ اب مسلمانوں کی زندگی تبدیل ہو چکی ہے، ان کی روش تبدیل ہو چکی ہے، اب وہ خالی ہاتھ نہ رہے، اب ان کے ہاتھ میں تلوار ہے، نیزہ ہے، تیغ السنان ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اقدام کے نتیجے میں قبائل عرب کو اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ اب مسلمان تیار ہیں کہ ہر جارحیت کا منہ توڑ جواب دے سکے، ہر حملے کا جواب دے سکے، ہر پتھر کے وار کا جواب دے سکے، اسلام کے خلاف یا مسلمانوں کے خلاف یا رسول خدا کے خلاف اٹھنے والی ہر اقدام اور ہر آواز کا جواب دے سکے۔ لہذا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اقدام کے نتیجے میں مشرکین کو